اور میرے آقا فرماتے ہیں حدیث پاک نہیں ہے، زنا وہ قرض ہے، زنا قرض نہیں ہے۔ زنا قرض نہیں ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا یوٹیوب پہ بہت سے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں، بہت سے بزرگوں کی زبانی سنا ہوگا، اور اکثر خطبہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ زنا ایک قرض ہے۔ اگر کسی انسان نے زنا کر لیا تو اس زنا کا بھگتان، اس زنا کا بدلہ اس کے گھر والوں کو دینا پڑے گا۔ مثلا بعض خطیب اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک بندے نے زنا کر لیا تو اس زنا کا بدلہ اس کی بیٹی سے لیا جائے گا، یا اس کی بیوی سے لیا جائے گا، یا اس کی بہن سے لیا جائے گا، یا اس کی ماں سے لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ زنا قرض ہے، اور قرضہ جو لیتا ہے وہ قرض کو ادائیگی کرتا ہے، تو اس قرضے کی ادائیگی اس کی بہن سے، اس کی بیوی سے، اس کی ماں سے، یا کسی اور سے اس کے پریوار میں ادا کیا جائے گا۔ اب اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ روایت حدیث شریف ہے، کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اس روایت کے متعلق تحقیق میں جانے سے پہلے چند خطبہ کے بیان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، ان ویڈیوز کو آپ سن لیجئے، اس کے بعد میں اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ اس روایت کو، اس واقعے کو سید امین القادری صاحب جو خطیب اہل سنت ہیں، مشہور خطیب ہیں، بہت سے لوگ آپ کو جانتے اور پہچانتے اور مانتے ہیں، وہ اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں، اس کو سماعت کریں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے۔ جو زنا کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ حدیث میں بطور تحفہ دے رہا ہوں، اور امید ہے کہ وہ قبول کر کے اس کو اپنے دل میں اتاریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے زنا وہ قرض ہے۔ ہر قرضہ انسان اپنی مرضی سے ادا کرتا ہے، لیکن زنا وہ قرض ہے جو انسان اپنی مرضی سے ادا نہیں کرتا، ادھر اس نے کیا ادھر وہ قرض ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا، معاف کیجئے گا یہ جملے سننے کی طاقت رکھی حدیث ہے، اگر حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی جرأت نہیں کرتا یہ بات کرنے کی۔ اگر تم نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی زنا کیا جائے گا۔ اگر تم نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تمہاری ماں بھی محفوظ نہ رہے گی۔ اگر تم نے کسی کی بیٹی پہ بدنظری کی تو تیری بیٹی بھی محفوظ نہ رہے گی۔ کتنا باغیرت ہے جوان تو، تیری غیرت کو اب کائنات دیکھے گی کہ اگر تو اپنی بیٹی کو بچانا چاہتا ہے تو تو دوسروں کی بیٹیوں کو بچا لے، تیری بیٹیاں بچ جائے گی۔ اگر تو کسی کی بہن کو بچانا چاہتا ہے، اگر تو اپنی بہن کو بچانا چاہتا ہے تو دوسرے کی بہن کو بچا لے، تیری بہن بچ جائے گی۔ ورنہ اگر تو نے کسی کی عصمت کو تار تار کیا تو تو چاہے یا نہ چاہے تیری بہن کی آبرو بھی نہ بچے۔ اس واقعے کو دیوبندیوں کے بڑے مولوی، بڑے پیر، جن کا نام پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہے، وہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، سماعت کریں۔ حدیث مبارکہ ہے، تم اگر دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو گے، لوگ تمہاری عورتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے۔ حدیث مبارکہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو دین ہوتا ہے، جو قرض ہوتا ہے بندے کے اوپر۔ چنانچہ اگر کسی نوجوان نے گناہ کیا تو یہ نہیں کہ گناہ کر لیا، اب اس گناہ کو چکانا ہے اس کے گھر کی کسی عورت نے، یا بیوی چکائے گی، یا بہن چکائے گی، یا بیٹی چکائے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس بندے کی گھر کی عورت کے ساتھ ضرور زنا کیا جائے گا، اور نہیں تو گھر کی دیواروں سے زنا کیا جائے گا۔ اور بھی کچھ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا ہوں اسی کے متعلق کہ زنا ایک قرض ہے، تو آپ اس کو سماعت کر لیجئے۔ پہنائے گا، کل تیری بیٹی کو پہنائے جائیں گے۔ اگر آج کسی کو اپنے بستر پہ لے کے آئے گا تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمایا زنا ایک قرض ہے، اگر تو اس قرض کو لے گا وصولی تیری ماں سے کی جائے گی، وصولی تیری بیٹی سے کی جائے گی، وصولی تیری بہن سے کی جائے گی۔ اگر آج کسی کی ماں بہن کو اپنے بستر پہ لائے گا، اللہ موت نہیں دے گا جب تک تیری ماں بہن کسی کے بستر پہ نہ چلی جائے۔ اس بات کو سن لو، زنا ایک قرض ہے جو اس دنیا میں اس کو چگانا ہے، دینا ہے اس کو۔ بس اس کو جب آدمی سنے تو انشاءاللہ زنا کی ہمت نہیں ہوگی، اس کو بدکاری کی ارادہ بھی نہیں کرے گا۔ یاد رکھ لینا، جو کسی کی ماں اور بہن اور بیٹی کی عزت کو لوٹتا ہے، تیار ہو جائے، چاہے اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس کے مرنے سے پہلے اس کی بیوی، بہن، بیٹی، کسی کی عزت ضرور لوٹے گی۔ یہ قرض ہے، زنا ایک قرض ہے جو لیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی، اور بچو اس سے جو مسلمان کی شان کے لائق ہی نہیں، یعنی زنا سے۔ پھر فرمایا بے شک زنا قرض ہے،
اگر تو نے یہ قرض لے لیا تو تیری ہی گھر والوں سے ادائیگی کروائی جائے گی، اور جان لے اس بات کو، جو زنا کرے گا اس سے زنا کیا جائے گا، اگرچہ اس کے گھر کی دیواروں سے کیے جائے۔ اے شخص اگر عقل مند ہے تو اس کو جان لے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے اور زنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ زنا انسانوں کے لیے قرض ہے۔ جیسے کسی انسان نے زنا کیا تو اس کے خاندان میں کسی نہ کسی کے ساتھ وہ چیزیں ہو کر رہے گا جو اس نے حرکت کی ہے۔ زنا وہ قرض ہے جو لے تو رہا ہے لیکن چکائے گی تیری اولاد ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں کر تو ہم رہے ہیں لیکن اس کی سزا ہماری نسلوں کو بھگتنی پڑنی ہے۔ بے شک زنا قرض ہے، اگر تو نے یہ قرض لیا تو ادائیگی تیرے گھر والے، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی سے ہوگی۔ اے ابن آدم عقل مند رہو، تو سمجھ لے، پس جو زنا کرتا ہے وہ اپنے گھر کی طرف راستہ دیتا ہے۔ مدینے میں ایک مرتبہ یہ خبر پھیل گئی کہ یہ شخص زنا کرتا ہے۔ بس امام علی علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، بدترین اعمال میں سے ایک عمل زنا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ زنا ایک ایسا بدترین قرض ہے، جو انسان زنا کرتا ہے تو اسی کے گھر میں اسی کی عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ زنا ایک قرض ہے، اگر تو اسے مول لیا تو پھر ادائیگی بھی تیرے گھر والوں سے ہی ہوگا۔ حضرت علی کا قول نہیں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے جو لے تو رہا ہے لیکن چکائے گی تیری اولاد ہے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہیں کر تو ہم رہے ہیں لیکن اس کی سزا ہماری نسلوں کو بھگتنی پڑنی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ زنا قرض ہے۔ حضرت امام شافعی کا قول نہیں ہے۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، جس سے تم گفتگو کرتے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی نا، وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، تمہاری بھی بہن ہوگی کوئی۔ تمام دین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا قرض لیا جائے گا ویسا ہی قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر آپ کسی اور کی بہن کے ساتھ گفتگو کرتے، آپ یہ بے خبر مت ہو جائیے گا کہ آپ کی بہن کے ساتھ کوئی ناجائز گفتگو نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، آپ نے ویڈیو سماعت فرما لیا، اب اس کی تحقیق میں چلتے ہیں، آیا کہ زنا ایک قرض ہے یا نہیں ہے۔ اس روایت کے متعلق، اس قول کے متعلق، اس واقعے کے متعلق، یعنی زنا ایک قرض ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس کو دیوان امام شافعی میں لکھا ہوا ہے۔ اس پہ جب ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگرچہ دیوان امام شافعی میں لکھا ہوا ہے، جس کا فوٹو ہم اسکرین پہ لگا رہے ہیں۔ اس کی جب تحقیق کی تو عاقب حسین رضوی صاحب اپنی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ دیوان شافعی میں اشعار جتنے بھی ہیں وہ سب حضرت امام شافعی کے نہیں ہیں، بلکہ اس میں الحاقات ہیں، یعنی اس میں ملا دیے گئے ہیں۔ اور آپ یہاں تک فرماتے ہیں کہ دیوان امام شافعی حضرت امام شافعی کی کتاب نہیں ہے۔ اور اگر امام شافعی کی دیوان امام شافعی کو اگر مان لیتے ہیں کہ حضرت امام شافعی کی کتاب ہے، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زنا ایک قرض ہے جو اس کے گھر والوں سے وصول کیا جائے گا، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کے خلاف جو چیز بھی ہو، چاروں ائمہ کے فرمان ہے۔ امام اعظم امام شافعی فرماتے ہیں میرا مذہب یہ ہے کہ جو میرا قول اگر حدیث یا قرآن کے خلاف ہے یا اس سے ٹکرا جا رہا ہے تو میرے قول کو چھوڑ دیا جائے، قرآن و حدیث پہ عمل کیا جائے۔ یہی دوسرے اماموں کے قول ہیں کہ اگر قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے تو اس قول کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ترک کر دیا جائے، اس پہ عمل نہیں کیا جائے، بلکہ قرآن و حدیث پہ عمل کیا جائے۔ لہٰذا اگر مان لیا جائے کہ یہ قول حضرت امام شافعی کا ہے تو یہ حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ وہ بات ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی۔ ان دونوں آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو کرے گا اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ اگر اچھا کرے گا تو اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرے گا تو اس کی سزا ملے گی، یعنی اچھا کام کرے گا تو جزا ملے گی، برا کام کرے گا تو سزا ملے گی۔
یہ قرآن پاک نے کھل کر کے بیان فرما دیا۔ اب یہ کہنا کہ زنا قرض ہے، انسان قرض لے گا تو اس کے گھر والے اس کو بھگتیں گے، ادا کریں گے، یہ قرآن کے صریح خلاف ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کہ زنا ایک قرض ہے، من گھڑت موضوع ہے، حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں ایک حدیث پاک ہے، وہ حدیث پاک یہ ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں زنا کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نصیحتیں فرمائیں، کیا اس میں پورا ذکر ہوا، اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے، اس کو ملاحظہ فرمائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک جوان حاضر خدمت اقدس ہوا اور آ کر بے دھڑک عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے زنا حلال کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ درخواست کس حد تک پہنچتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو قتل کرنا چاہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسے قریب بلایا، یہاں تک کہ اس کے زانو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو سے مل گئے۔ پھر فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کوئی شخص تیری ماں سے زنا کرے؟ عرض کی نہ۔ فرمایا تیری بہن سے؟ عرض کی نہ۔ فرمایا تیری بیٹی سے؟ عرض کی نہ۔ فرمایا تیری پھوپھی سے؟ عرض کی نہ۔ فرمایا تیری خالہ سے؟ عرض کی نہ، یعنی نہیں۔ فرمایا تو جس سے زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ ہوگی۔ جب اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے تو اوروں کے لیے کیوں کر پسند کرتا ہے؟ پھر دست اقدس اس کے سینے پر ملا اور دعا کی الہی اس کے دل سے زنا کی محبت نکال دے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں اس وقت سے زنا سے زیادہ کوئی چیز مجھے دشمن نہ تھی۔ پھر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اگر تم اسے اگر قتل کر دیتے تو جہنم میں جاتا۔ میری تمہارے مثل ایسی ہے جیسے کسی کا ناک کا بھاگ گیا، لوگ اسے پکڑنے کو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ بھڑکتا ہے اور زیادہ بھاگتا ہے۔ اس کے مالک نے کہا تم رہنے دو، تمہیں اس کی ترکیب نہیں آتی۔ پھر سبز گھاس کا ایک مٹھا ہاتھ میں لیا اور اسے دکھایا اور چمکارتا ہوا اس کے پاس آ گیا، یہاں تک کہ بٹھا کر اس پہ سوار ہو گیا۔ او کما قالا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا حوالہ ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 183 184۔ آپ نے یہ حدیث پاک سن لی جو اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ میں بیان کی ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے زنا کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ لہٰذا اگر اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرض ہے تو یہ ہوتا تو اس طریقے سے نبی پاک فرما دیتے کہ قرض ہے۔ نبی پاک نے یہاں نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کہ جیسا تو سوچ رہا ہے اپنے بارے میں ایسا بتا، تو اس نے کہا ایسا نہیں۔ اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے، اس کو دوبارہ آپ سن سکتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کیا تو پسند کرتا ہے کوئی تیری ماں سے زنا کرے سے یہ احمقانہ نتیجہ نکالا ہو کہ آدمی کا کسی عورت سے زنا کاری کرنا، بدکاری کرنا اس کی ماں بہن وغیرہ کے ساتھ زنا کیے جانے کا سبب ہے، حالانکہ حدیث مبارک کے مضامین اور سیاق سواق سے معمولی عقل رکھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ یہ نتیجہ قطعی غلط ہے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ دنیا کے وضعی قوانین جن میں بہت جگہوں پر صاف ظلم زیادتی ہے، مگر ان انسانوں کے بنائے ہوئے ان قوانین میں بھی کہیں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ کسی کی زناکاری کی سزا اس کے اہل خانہ کے ساتھ زناکاری کی گھناؤنی اور گندی شکل میں دی جائے، تو اس حکیم مطلق کے نازل کردہ پاک اور ستھری شریعت میں ایسا ہونے کا ہرگز تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس خیال کو حدیث بتاتے ہیں ان سے حوالے کا مطالبہ کیا جائے اور ان بعیدوں سے ڈرا کر متنبہ کیا جائے جو جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان یہ کہے کہ یہ حدیث پاک ہے تو اس سے حوالہ طلب کیا جائے۔ دنیا کے اندر بہت سے قوانین ہیں لیکن کوئی بھی قانون عقل کے حساب سے ایسا نہیں بنا ہے کہ اگر ایک بندے نے زنا کیا ہو تو بدلے میں اس کی بہن کے ساتھ میں زنا کرایا جائے۔ بھئی گناہ کرنا اپنی جگہ ہے لیکن دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا، یہی اس کا خلاصہ نکلتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں علماء کرام جو اس خیال کو حدیث بتائے اس سے حوالہ طلب کیا جائے، ان سے بعیدوں سے ڈرا کر متنبہ کیا جائے جو جھوٹی حدیثیں بیان کرنے والے کے بارے میں آئی ہیں۔
جو اس کو اپنا مشاہدہ بتاتے ہیں سخت خطا کار اور جہل مرکب کا شکار ہیں، یا ان کا یہ محمل خیال اس شرطیہ کی قبیل سے ہے، اگر زید کا لڑکا کاتب ہے تو عمر کا لڑکا ضرور شاعر ہوگا۔ مطلب یہ دوسرا قاعدہ ہے، لیکن یہاں پر سمجھانا یہ ہے کہ جس انسان نے گناہ کیا ہے، جو انسان گناہ گار ہے وہی گناہ گار ہے، اس کے گھر والے اس سے بری ذمہ ہے، گھر والوں کا کوئی مطلب کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا یہ خیال کرنا کہ یہ حدیث پاک میں آیا ہے تو یہ حدیث نہیں ہے، اور نہ ہی امام شافعی کا قول ہے، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ ایسے ہی رائج ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ خیال کرنا کہ زنا قرض ہے، یہ غلط فہمی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں، زنا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، جس سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ میں نے اپنی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کر دی، اس سے بہترین اگر آپ تحقیق پیش کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس تحقیق ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ کر کے بتائیں، میں بھی اپنے علم میں اضافہ کروں۔ میرے کہنے میں جو بھی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت عام ہے کہ اگر والد زنا کرتا ہے تو اس کا قرض بیٹی چکاتی ہے، یہ بات شریعت میں کس حد تک سچ سمجھی جا سکتی ہے؟ محمد علی، آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ باپ زنا کرے تو بیٹی ہر صورت اس کا قرض چکائے گی، یہ بات ہم نے شریعت میں کہیں بھی نہیں پڑھی، اس طرح نہیں ہے۔